بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس ہونے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے چند ماہ قبل تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کیا تھا، جو سینٹ میں گیا، اور 2 دن پہلے سینٹ سے بھی تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کر دیا گیا۔ ایک طرف اس بل کے پاس ہونے کے بعد پوری مسلم امہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، پاکستان میں بھی ہر طرف خوشی کا سماں ہے۔ دوسری طرف کچھ مٹھی بھر لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ میں نے پھر اس بل کو پڑھا کہ دیکھوں کہ اس بل میں آخر ہے کیا۔ تو اس بل میں جب میں نے پڑھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص صحابہ اکرام کی توہین کرتا ہے، اہل بیت کی توہین کرتا ہے، قرآن پاک کی توہین کرتا ہے یا انبیاء کی توہین کرتا ہے تو جو سزائیں پہلے کم تھی اس میں زیادہ کی گئی ہیں۔ اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جب اس قسم کے قوانین بنتے ہیں تو ملک کے اندر پھر گستاخی کی کوئی جرت نہیں کرتا اور ہر طرف امن کی فضا جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ تو اس بات سے ایک بات کا پتہ تو چل گیا کہ جتنے بھی اہل سنت مکاتب فکر کے لوگ تھے، چاہے وہ دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، بریلوی تھے، اور اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے، سینٹ کے ممبران تھے، انہوں نے کوشش کی کہ یہ امن کے لیے یہ کام کریں، اور امن کے لیے انہوں نے یہ بل پاس کیا، اس کے اوپر کام کیا۔ تو پوری طرح سے پاکستان میں امن لانے کے لیے انہوں نے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کروا دیا۔ اس کے اوپر پاکستان کی پوری عوام جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ تو چند مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب میں نے بل پڑھا، بل پڑھنے کے بعد جب ان کا افسوس دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جو گستاخی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کون سا مذہب ہے، وہ کون سا مسلک ہے کہ جو کسی کی توہین کرنا چاہتا ہے؟ اس بل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ توہین نہیں ہوگی، کوئی توہین کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو توہین کریں گے۔ کسی کو برا بلا اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی انتشار ہے۔ اس لیے میرا ان لوگوں کو پیغام ہے، خدا را حق کے رستے پر آ جائیں، امن کے رستے پر آ جائیں۔ یہ ملک ہم نے کلمے کی بنیاد پر بنایا تھا، انشاءاللہ اس کے اندر امن ہوگا، اس کے اندر خوشحالی ہوگی، اور وہ اس لیے ہوگی کہ ہم سب لوگ اس کے آئین اور قانون کو مانیں گے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ انتشار ہو تو یہ آپ کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ پاکستان کو مانیں، پاکستان کے قانون کو مانیں، تو تبھی آپ فلاح پاؤ گے، آپ کا ملک فلاح پائے گا۔ ہمیشہ پاکستان زندہ باد۔